ایک بوڑھے میاں مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ایک نئے مسلمان ہوئے ہیں، نئے ایمان میں داخل ہوئے بوڑھے میاں ہیں، وہ وضو بنانے کے لیے بیٹھے ہیں اور الٹا سیدھا وضو بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے پیر دھو لیا، پھر ہاتھ دھویا، منہ دھو رہے ہیں۔ تو اب وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان سے کہتے کہ چچا یا دادا آپ تو وضو غلط کر رہے ہیں، ان کو شرمندگی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لیکن تعلیم کا طریقہ دیکھیے کیا ہے، یہ ہے نبوت کی صحبت کا اثر، صحبت نبوی کا اثر ہے، یہ ہے صحابہ کا طریقہ کہ اگر ہم کسی کو کچھ بتانا چاہتے ہیں تو دوسرے کی مثال دے کے ڈائریکٹ لاٹھی اٹھا کے نہیں مار دینا ہے، تم تو چوری کرتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو، تمہاری کوئی نماز قبول نہیں۔ ڈائریکٹ اگر ہم نے ہتھوڑا مار دیا تو کیا کل سے وہ آدمی چوری چھوڑ دے گا؟ ارے وہ ڈکیت بن جائے گا کہ جب بے ایمانی چوری ہماری پورے بدنامی ہو ہی گئی تو اب تو ہم ڈکیتی کریں، وہ توبہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ تو دونوں بھائیوں نے گفتگو شروع کیا کہ بھائی جان یہ ہم لوگ وضو کر رہے ہیں، ذرا بتاتے چلیے، مذاکرہ کیجئے، تو ہم وضو کر رہے ہیں، بتائیے کیسا کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا وضو میں؟ تو دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ کلی کریں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے، ناک صاف کریں گے۔ اس طرح گویا کہ دونوں بھائی بولتے جا رہے تھے اور وضو کرتے جا رہے تھے۔ اب ان بوڑھے میاں نے جب سنا ارے وہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے، اب یہ کنکھی سے دیکھنے لگے۔ ان دونوں بھائیوں نے ادھر نہیں دیکھا کہ اگر دکھا کریں گے پھر وہ شرما جائے گا، ادھر وہ دونوں بھائی نہیں دیکھ رہے ہیں، چپ چاپ زور سے بول کے ادھر دیکھ کر کے اپنا کر رہے ہیں، اور یہ ایسے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے چپ چاپ سیکھ لیا، دیکھ کر کے سیکھ لیا۔ اگر ہمارے سامنے یہ معاملہ ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ 3 دن تم مدرسہ میں پڑھ لیا، ہم کو سکھانے آیا؟ یہ ہماری زبان ہوتی ہے۔ ان بچوں نے حالانکہ سکھایا نہیں، کہا نہیں، لیکن نصیحت کی بات نظر آئی تو فوراً اپنے آپ کو بدل لیا۔ یہ ہے دین، دین اسی کا نام ہے۔ کام کی بات جیسے ہی ہم نے سنا یا دیکھا، ہمیں فوراً اپنے آپ میں اتار لیا، اس کا نام دین ہے۔ یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا، اس سے اللہ ہمارا خوش ہوگا۔ اور ایک بات جو بڑی اہم بات، جب بھی موقع ملتا ہے میں ضرور اس بات کی طرف ذہن مبذول کراتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کی درجہ بندی ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا حکم کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے یہ فرض عین، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ مثلا 5 وقت کی نماز یہ فرض عین ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں، لاک ڈاؤن رہے یا نہ رہے معاف نہیں ہے۔ ارے گھر میں ہم لوگوں نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بے شک۔ ہاں، تھوڑی دشواری آ گئی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں تھوڑے دنوں کے لیے کچھ پریشانی آ گئی، پابندی لگ گئی، تو ہم لوگوں نے گھر میں نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ لیکن بہت سارے بھائیوں نے اس کو سمیٹ کے جھولا میں رکھ دیا، تو چالاک تو وہی نکلا نا۔ ہاں، وہ چالاک نکلا کہ بے وقوف نکلا؟ یہ بتائیے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہوا؟ کیوں؟ نقصان کس کا ہوا؟ مسجد کا نقصان ہو گیا، ہاں، یا حکومت کا نقصان ہوا؟ ہمارا آپ کا نقصان ہوا؟ نہیں ہوا۔ کس کا ہوا؟ جس نے نماز نہیں پڑھا۔ کتنا بڑا نقصان؟ ایک نماز چھوڑنے پر 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا، ایک نماز پر۔ دن میں 5 نماز، مہینے میں 150 نمازیں۔ اب جوڑتے چلے جائیے کہ کتنا گناہ اپنے کھاتے میں رکھ لیا، پھر بھی اپنے آپ کو ایک دم سینہ تان کے بولتے ہیں کہ ہم سے بڑا ایمان والا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ نماز کبھی معاف نہیں ہو۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ 3 دن لگائے تھے، مدرسہ میں پڑھنے گئے تھے، چلہ لگائے تھے، گشت میں گئے تھے، نہیں پوچھے گا۔ اولین پرشش نماز بوت، سب سے پہلے ہم سے نماز کا حساب ہوگا۔